رمضان میں دن میں روزہ فرض کیوں ہے؟ رات میں بھی تو رہ سکتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن میں روزہ رکھنے اور دن میں روزہ فرض ہونے کی حکمت ہے کہ اکثر آدمی رات کے وقت میں سو جاتا ہے اور کھانے پینے کا عادی نہیں ہوتا۔ دن میں آدمی کام کرتا ہے اور کھانا پینا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا بندوں کو مشقت کا عادی بنانا، کہ بندے بھوکوں کا احساس اپنے اندر پیدا کر لیں، ہمدردی ان کے دلوں میں آ جائے، بھوکوں کی تکلیف کا احساس ان کو ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دن میں روزہ رکھا ہے۔ روزے دار اگر بھول کر کھانا کھا لے تو کیا اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا؟ بھول کر کھانا کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نا، یہ روزہ نہیں ٹوٹتا بھول کر کھانے سے۔ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ اس کی حکمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بھول کر کھانے والے کو ایسے کہا کہ اس کو ہم کھلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جس نے رمضان میں روزہ رہ کر بھول کر کھانا کھا لیا تو اس کو ہم نے کھلایا، یعنی کہ کھا تو وہ اپنی طرف سے اپنے ہاتھ سے رہا ہے، لیکن اس کو کھلا کون رہا ہے؟ اللہ خود، جس نے حکم دیا وہی کہہ رہا ہے کہ میں اس کو کھلا رہا ہوں، تو پھر اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے نا کہ بھئی میں کھلا رہا ہوں میری طرف سے، تو پھر اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، گویا کہ اللہ نے اس کو کھلایا، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ استاد جی، رمضان میں پورے 30 روزے کیوں فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے اوپر روزے فرض کرنے کی جو اللہ نے حکمت بتائی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کیا کہتے ہیں؟ پرہیزگار کو۔ اور تو ایک دو دن روزہ رہتا اگر تو پھر پرہیزگار تھوڑی بنتا تھا۔ وہ تو عادت ہے کہ آدمی ایک دو دن بھوکا رہ سکتا ہے، ڈیٹنگ کرتے ہیں آج کل، لیکن 30 دن، ایک دو ہفتے میں بھی یہ بات نہیں بنتی کہ عادت ہو گئی آدمی کو پرہیز کرنے کی، ڈرنے کی، کھا رہا ہے تو سحری میں کھا رہا ہے اور دن بھر میں بھوکا رہ رہا ہے، کیونکہ اللہ کا ڈر ہے دل میں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پانی منہ تک ہے، منہ کے پاس ہے، لیکن حلق کے نیچے نہیں اتر رہا، کیوں؟ اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ پرہیزگار بنے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پورے 30 روزے فرض کیے۔ ایک دو میں بات بننے والی نہیں تھی، طبیعت کو بنانا تھا۔ جیسے گھوڑا کیا کرتا ہے؟ ہنہناتا ہے، پہلے پیرا اٹھا اٹھا کے ناچتا، پھر اس کے بعد اپنی روش پہ آ جاتا، سیدھا ہو جاتا، پھر تھوڑا ناچتا پھر سیدھا۔ تو اللہ بھی چاہ رہے ہیں کہ بندہ 11 مہینے میں جو مستیاں کر لیا، کھا کے خوب آوارہ گردی کرتے پھرا، یہ مہینے میں رمضان کے بھوکا رہے تو اس کو احساس ہو جائے کہ میں کتنا کمزور ہوں، اور پھر وہ نادم ہو، اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو اور اس کو عادت بن جائے، وہ پرہیزگار بنے۔ اس لیے اللہ نے پورے 30 روزے فرض کیے۔ استاد جی، اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن رمضان میں کیوں بھوکا رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کتنے؟ 70 ماؤں سے زیادہ۔ تو پھر بھوکا کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے دنیا کی ماں، جب بچہ کوئی ایسی چیز جس سے بچے کو کھا کر نقصان پہنچا سکتی ہے، تو ماں کیا کرتی ہے؟ وہ چھناتی نہیں اس کے ہاتھ سے۔ مثال کے طور پہ بچہ کیچڑ اٹھا کے منہ میں ڈال رہا ہے، تو ماں کیا کرتی ہے؟ نیچے مار کے ہاتھ کو گراتی ہے نا۔ زہر کی پڑیا اٹھا لیا، ویمل پڑی ہوئی تھی وہاں پہ اٹھا لیا بچہ چھوٹا، تو ماں کیا کرتی؟ چھوڑ اس کو، چھوڑ بول کے نکالتی، نہیں چھوڑ رہا تو مار کے بھی نکالتی، کیوں؟ اس میں اس کا نقصان ہے۔ تو اللہ کو معلوم ہے بندہ کیا کرے گا تو فائدہ ہے، کیا کرے تو نقصان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو پیار ہی ہے، اسی لیے اللہ نے رمضان میں روزے۔ کتنے فائدے ہوتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، ہمیں یہ نیت کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے میں روزہ ہوں، لیکن اس کے فائدے بھی بہت ہیں رمضان میں روزے رکھنے کے۔ آدمی کی پوری سسٹم باڈی کا بدل جاتا ہے، پورا ایک دم بدل جاتا ہے، وہ صحت مند ہوتا ہے۔ روزے سے آدمی کو قوت ملتی ہے، اور تو اور روزہ رکھنے سے آدمی کے اندر عقل بڑھتی ہے۔ دماغ کے اوپر جو نفسانیت کا شہوات کا جو غلبہ تھا، آدمی پاگل ہو جاتا ہے، نفسانی شہوات جب آتے ہیں عقل پہ تو کچھ بھی نہیں دکھتا، استاد بھی نہیں دکھتے، درسگاہ بھی نہیں دکھتی، اور انہیں کیا کرتا ہے؟ مسجد بھی نہیں دکھتی، مدرسہ بھی نہیں دکھتا، گھر بھی نہیں دکھتا، کعبۃ اللہ بھی نہیں دکھتا، مسجد حرام بھی نہیں دکھتی، مسجد نبوی بھی نہیں دکھتی۔ جب شہوت کا غلبہ دماغ پہ آ جاتا ہے تو آدمی گناہ کر لیتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں مشقت کا عادی بنا دیا کہ رمضان میں روزہ رکھے گا، بھوک سے تڑپے گا، تو اس کی جو شہوت دماغ پہ چڑھی ہوئی ہے وہ خود بخود نیچے گر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو دیکھا آپ نے، روزہ رکھ کے کبھی کسی نے گناہ کیا؟ بھوکا نکلتا ہے، بھوکا ہو، ننگا ہو، فقیر ہو، تو کیا وہ گناہ کرتا ہے؟ نہیں۔ جب پیٹ بھر کھانا مل جائے تو آدمی نافرمان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو احساس دلانے کے لیے ایک حکم دیا
کہ دیکھ اللہ کا تیرے اوپر کتنا احسان ہے اور تو اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کو کھاتا ہے اور اس کے باوجود اللہ کی ناشکری کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں سے پیار ہی کیا اور بندوں کے فائدے کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے. استاد جی کیا ساری مسلمان عورتوں پر رمضان میں تراویح فرض ہے؟ رمضان کے اندر دن میں روزہ رکھنا فرض ہے اور رات میں تراویح پڑھنا سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. تو لہٰذا رات میں جیسے مردوں کے لیے سنت ہے ویسے عورتوں کے لیے بھی سنت ہے. عورتیں سہولت سے آرام کے ساتھ اپنے گھر میں اطمینان کے ساتھ تراویح کی نمازیں جو 20 رکعت ہیں اہتمام سے پڑھیں. بڑی فضیلت ہے تراویح کی نماز کی. مرد گھر میں سے نکل کر مسجد میں جا کر نماز پڑھیں اور عورتیں گھر میں پڑھیں. مردوں کو بھی ثواب خوب ملتا ہے, عورتوں کو بھی ثواب خوب ملتا ہے. رمضان کا مہینہ بہت برکتوں کا ہے. اگر کوئی نفل عبادت کرتا ہے رمضان کے مہینے میں تو اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے, اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب. بہرحال اللہ تعالیٰ بڑھا دی. اللہ کا پیار ہے بندوں سے, اللہ تعالیٰ کی محبت ہے بندوں سے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انعامات دیتے ہیں, رمضان کا آفر کرتے ہیں. ارے کمپنیاں آفر دیتی ہیں کہ آفر دیکھ کے لوگ ہماری طرف آ جائیں. ایسے اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ بندے رمضان میں آئیں اور فائدہ اٹھائیں, نیکیاں کمائیں, آخرت کو بنائیں. استاد جی میں نے بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے رمضان میں روزہ رکھ کر دوسروں کی برائی کرتے ہیں. کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ رمضان المبارک میں جیسے پیٹ کو کھانے سے محروم رکھنا ہے, کھانا نہیں کھانا ہے, تو صرف اسی کا روزہ نہیں ہے بلکہ آنکھوں کا روزہ ہے کہ آنکھوں سے بد نظری نہ کی جائے. کانوں کا روزہ یہ ہے کہ کانوں سے گانے اور بری باتیں نہ سنی جائیں. اور ہاتھوں کا گناہ یہ ہے کہ اس سے کسی پہ ظلم نہ کیا جائے اور نہ کسی ایسی چیز کو پکڑا جائے جو نافرمانی ہے. اور پیروں کا بھی ہے روزہ ہے کہ وہ غلط جگہ پر نہ جائیں. تو اسی طرح زبان کا بھی روزہ ہے, وہ یہ ہے کہ اس سے غیبت چغلی ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. رمضان میں رہتے ہوئے روزہ رکھ کر باتیں کرنا یہ بڑی محرومی والی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کی حالت بہت خراب ہو گئی. اس کے بارے میں پیارے نبی تک سوال گیا, پوچھا گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ الٹی کرو. تو ان عورتوں نے الٹی کی, اس میں سے خون کے لوتھڑے نکلے, گوشت کے خون کے ٹکڑے نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے حلال روزی کھا کر روزہ رکھا لیکن انہوں نے حرام کام کیا, غیبت کی. تو غیبت بہت بڑا گناہ ہے. روزہ تو نہیں ٹوٹتا مگر روزے کے اندر کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے جب بندہ اعمال روزے کے رکھ کر گناہ کرتا رہے, بد نظری بھی کر رہا ہے, بد زبانی بھی کر رہا ہے, بد کلامی بھی کر رہا ہے, بد اخلاقی سے پیش بھی آ رہا ہے. تو روزہ تو ہو جائے گا, بس ہو جائے گا, قبول نہیں ہوگا. بس ہونے میں اور قبول ہونے میں ایک بہت بڑا فرق ہے. قبول ہونا, پسند کرنا, ماشاءاللہ کیا کام کیا آپ نے, تعریف کرنا, یہ قبول ہونے کی بات ہے. کام ہو گیا ٹھیک ہے, یہ الگ ہے. تو انعام پانے کے واسطے اور انعام اللہ کا حاصل کرنے کے واسطے بچ کر 100% صحیح طریقے پر روزہ رکھنا ضروری ہے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے.